ہے کہ ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں میں امانی کے درمیان جو سبزہ زار درختوں اور پہاڑوں سے آسمان کے نیچے واقع تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام فارس تھا۔ فارس کو گاؤں والے بادلوں کا مصور کہتے تھے کیونکہ اس کے پاس ایک حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ وہ اپنی برش کی ہلکی سی حرکت سے آسمانوں پر بادلوں کو خوبصورت رنگوں اور منفرد شکلوں میں تبدیل کر سکتا تھا۔ فارس ہمیشہ سفید لباس اور ٹوپی پہنتا تھا جیسے گاؤں کے دیگر افراد۔ وہ ہمیشہ اپنے برش اور رنگوں کی پلیٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور دنیا میں خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ ہر روز وہ گاؤں کی سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھتا جہاں اسے اپنا کامل کینوس یعنی نیلا آسمان ملتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے ہمیشہ کام کرتے ہوئے پسند کرتے تھے۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس بچے دوڑتے ہوئے آتے تاکہ دیکھ سکیں کہ آج فارس کون سا نیا شاہکار بنائے گا۔ ایک دن جب فارس ایک بڑی بحیر کی شکل کا بادل بنا رہا تھا، ایک لڑکی عائشہ اس کے پاس آئی۔ عائشہ نیلا عبایا اور خوبصورت کڑھائی والا حجاب میں تھی، لیکن وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے فارس سے کہا، میرا چھوٹا بھائی ابراہیم بہت بیمار ہے، اسے آپ کے بنائے ہوئے بادل دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن اب وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا۔ کیا آپ اس کے لیے کچھ بنا سکتے ہیں؟ فارس کا دل عائشہ اور اس کے بھائی کے لیے بھر آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آسمان پر ایسا منظر تخلیق کرے گا جو ابراہیم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ فارس نے اپنے رنگوں کی پلیٹ اٹھائی اور آسمان پر اپنے برش کے ساتھ ایسی مہارت دکھائی کہ ہر اسٹروک میں جادو بھر گیا۔ آسمان ایک خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گیا جہاں رنگین ہاتھی، خوبصورت طوطے اور ہرن ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ منظر اتنا دلکش تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حقیقت ہو۔ گاؤں والے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بزرگ دعا کرتے ہوئے فارس کے لیے نیک تمنائیں کرنے لگے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور فارس نے کچھ غیر معمولی دیکھا۔ بادلوں میں بنے جانور حرکت کرنے لگے، وہ کودنے اور اڑنے لگے۔ آسمان میں ایک شاندار رقص شروع ہو گیا۔ ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ عائشہ دوڑ کر اپنے گھر گئی تاکہ ابراہیم کو کھڑکی کے قریب لے آئے۔ ابراہیم جو ایک نرم گرم دھاری دار کمبل میں لپٹا ہوا تھا، خوشی سے جگمگا اٹھا جب اس نے آسمان میں جانوروں کو کھیلتے دیکھا۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ جادوئی طور پر جیسے جیسے بادل رقص کرتے ہوئے ابراہیم کی صحت بہتر ہونے لگی۔ دن بدن وہ مضبوط ہوتا گیا، جہاں تک کہ ایک روشن صبح وہ خود پہاڑیوں تک چل کر آیا۔ جب اس نے فارس سے ملاقات کی تو خوشی کے مارے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ فارس نے اپنی برش اور رنگوں کی پلیٹ ابراہیم کو دیتے ہوئے کہا، اب تم بھی بادلوں کو رنگین کر سکتے ہو۔ اس دن کے بعد فارس اور ابراہیم نے مل کر آسمان کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیا۔ گاؤں والے ان لمحات کو ہمیشہ یاد کرتے تھے جب یہ دونوں بادلوں کے مصور ان کے آسمان کو خوبصورت بناتے تھے۔ یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ محبت، مہربانی اور جادو سے اندھیروں میں روشنی لائی جا سکتی ہے۔ یوں گاؤں ہمانی ہمیشہ خوشیوں اور محبت سے لبریز رہا۔